عزیز طلباء کرام السلام علیکم۔ ہم اپنے آج کے جس سبق کا آغاز کرنے والے ہیں وہ ہم سورہ بقرہ میں سے وہ آیات لکھیں گے جو ہم سابقہ اسباق یعنی گزشتہ جتنے بھی سبق گزرے ہیں ان میں پڑھ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو سورہ بقرہ 248 آیات میں سے سورہ بقرہ کی 248 آیات میں سے ایک کثیر حصہ آپ کے افہام اور اذہان تک پہنچانے کی کوشش کریں اور پہنچا پائیں۔ اور ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ سورہ بقرہ کے ایک کثیر حصے کو سمجھ لیں گے، اور جب ہم اپنے ان اسباق کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کے عالم فاضل ہو چکے ہوں گے، یعنی قرآن فہمی آپ انشاءاللہ تعالی ان اسباق کو ختم ہونے تک آپ قرآن فہمی کا شعور آپ کے ذہنوں میں آ چکا ہے۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور آیات کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آج بیسک ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ ایک تو ریویژن ہوگی پچھلے اسباق کی، اور ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ لیں اور قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئی ہیں آیا واقعتاً وہ گزشتہ اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہے بھی یا نہیں۔ تو ہم لکھنے لگے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سوالات بھی آپ سے کریں گے۔ تو پہلی آیت سورہ بقرہ سے، جاعلون فی الارض خلیفہ، فی الارض جاعلون این ہے جاعلون فی الارض خلیفہ۔ جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، لکھ لیا آپ نے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جاعلون کیا ہے۔ جی فاعل، اس میں فاعل، اوکے ٹھیک ہو گیا۔ معنی کیا ہوگا؟ جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ بنانے والا ہوں، جاعلون نائب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں خلیفہ اصل میں خلیفہ ہوتا ہے، اور نائب خود ایک عربی کا لفظ ہے۔ نائب کا مفہوم عربی میں الگ ہوگا اور خلیفہ کا مفہوم الگ ہوگا۔ جاعلون بنانے والا ہو سکتا ہے۔ ہاں شاباش۔ فی کیا ہے؟ فی ہے حروف جار میں سے ہے۔ عرض کیا ہے؟ زمین، زمین ہے، عرض ہمارے زمین ہے، خلیفہ یعنی کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہاں تو یہاں پہ پیچھے چونکہ انی نہیں ہے تو جاعلون بنانے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا جاعلون فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانے والا۔ کیونکہ انی انا 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 کانا لیتا لکنا لالا یہ کچھ حروف ناصبہ ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے، تو اس لیے اسے میں نے جان بوجھ کے یہاں پہ لکھا نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے۔ جاعلون فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ تو ایک بات اس آیت کے ترجمے کے اختتام پر یہ سامنے آئی کہ پچھلا سبق اس آیت کی حد تک تقریباً ذہن میں محفوظ ہے، اور انشاءاللہ مقصد بھی یہی ہے تاکہ قرآن کو
समझिए आगे है अनज़ला मिनस समाए माअन, दूसरी आयत व अनज़ला मिनस समाए माअन। समाए मान जी बोले बिद्दा वैसी ना रुक जा रही तो वाह भी रुक जा रहा नहीं, बाहर उठा नहीं है, वाव वाव पीछे जुमले का है, हाँ ये आतिफा है, अभी तक इसको हमने नहीं पढ़ा, इसका माना आप ज़हन में रख लें, इसका माना और है। अनज़ला का क्या माना है? हम हमारी बहस अगले इन जुमलों पे है। नाज़िल किया, अनज़ला किसने नाज़िल किया? अनज़ला मिनस समाए मान, सिर्फ अल्लाह वैसे। तो अनज़ला अगर तो होता अनज़लल्लाहु मिनस समाए मान तो फिर अल्लाह हम लगा सकते थे, लेकिन अनज़लल्लाह तो नहीं है, क्योंकि पीछे जो वाव के पीछे जो है जुमला वो तज़किरा अल्लाह का ही होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हम पिछले वाले जुमला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, जो लिखा हुआ है हमने तर्जुमा बोला जी। वाह और अनज़ला नाज़िल किया, किसने? उसने नाज़िल, अनज़ला उसने नाज़िल किया, मिनस समाए आसमान से, मान पानी, उसने आसमान से पानी को नाज़िल किया। ऐसा अब तर्जुमा हो रहा है ना, आपसे पूछ रहा हूँ, हो रहा है, इजी हो रहा है, बस एक एक लफ्ज़ का आपने अलग अलग तर्जुमा पहले कर लेना है और फिर उसे जोड़ लेना है, खूबसूरत जुमला बना लेना है, यही आपका काम है और इसमें ज़्यादा कोई इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही। चलो एक और लिखते हैं, अगली आयत वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जी वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो है वैसे वो आयत में होता है वो डाल दिया, ये नहीं आप यहाँ पे रुक सकते हैं। हाँ जी, वाव वही आतफा पिछले जुमले को मिलाने के लिए वाव लगी हुई है, हुवा वो, अला पर, कुल्ले हर, शैइन शैन, कदीर कादिर, वो हर शय पे कादिर है। सिंपल माना हो गया। कौन? अल्लाह। हुवा ज़मीर अल्लाह की तरफ राजे है, ठीक है, तो वह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है। कदीरों, ये कदीरिन नहीं होगा, कदीरों होगा। वह अला कुल्ले शैइन कदीरों। ओके, आगे चले। अंतल अलीमुल हकीम, अब आ गई जमीर यहाँ पे, अब हरूफ जार खत्म हो गया, आगे आएगा तो फिर देखी जाएगी।
अंतल अलीमुल कबीर हकीम, हकीम अलीमुल इल्म क्या वाला जी, इल्म वाला इल्म वाला, और हकीम हिकमत वाला। हिकमत वाला यानी तू इल्म वाला और हिकमत वाला पर विच बात कौन है जोड़ना तो कौन है मतलब वो मजबूत हो गया कौन जोड़े आप अलीमुल हाँ अलीमुल हकीम, तो क्या बनता है? अंता तू अलीमुल इल्म वाला है हकीमुल हिकमत वाला तू इल्म वाला और हिकमत वाला। ओके, तू इल्म वाला और हिकमत वाला है, बेशक तर्जुमा तो यही हो गया। लेकिन ये लुग़त अरबिया में, ज़बान अरबिया में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। सिर्फ मौजूद हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिफ्त मौसूफ मुरक्कब तौसीफ़ी, ये क्या है? अलीमुल हकीम मुरक्कब तौसीफ़ी है। ये साथ साथ पढ़ाने का मकसद आयात का तर्जुमा नहीं है। पढ़ाने का मकसद फ़कत और फ़कत ये है कि अगर ताकि हम पिछला सबक जो है, गुज़श्ता सबक, वो हम साथ साथ उसका रिवीजन भी करते जाएं, उसे दोहराई भी करते जाएं, ताकि हमें जो साहब का सबक है वो भूले नहीं। पता लगा पर रजल है कोई जबला ना रजल और तवील हो हाँ कोई रजलों ने बात है ना कि लंबे आदमी ने सिर्फ तय्यूर था अलीम और लकीम में कि इल्म वाला और हिकमत वाला दोनों सिफ्तें हैं ना, अलीम भी है और ये सिर्फ मौसूफ जुमला तौसीफिया है। अंतल अलीमुल हकीम क्या है? जुमला तौसीफिया यानी सिफ्त वाला जुमला। तो अंता क्या है? तू में एक ज़ात पे नहा है, वो ज़ात है अल्लाह की, ठीक है, वो अल्लाह की ज़ात छुपी हुई है। तो अंता तू, ये ज़मीर जो है ये सिफ्त है, और आगे ये दोनों जो है ये मौसूफ है और ये दोनों सिफ्तें हैं। इसकी अंता में जो ज़मीर में पोशीदा ज़ात है उसकी ये सिफ्तें हैं। हाँ, तू अलीम और हकीम है, तो अल्लाह की तरफ इशारा जा रहा है। और ये जुमला बना पूरा का पूरा क्या? मुरक्कब तौसीफ़ी लिख लेंगे, जुमला तौसीफ़िया, जुमला तौसीफ़िया ये लिख ले। जी अगला लिखेंगे, वाइज नज्जयनाकुम जीम पे शाद नज्जय नाकुम, नून पे खड़ी ज़बर कुम मिन आले फिरौन, वाइज नज्जयनाकुम मिन आले फिरऔना, और करें जी। बाकी मैंने वही पीछे रब के लिए आतिफा वाइस और जब, इसकी मैंने जब
اس کے معنی جب ہماری بحث ہے اس پہ نجیناکم پہ اور آگے من پہ. من جس سے ہو ویسی آل فرعون کی آل. نجینا کیا ہے؟ نجینا پہلے ہے یہ بیسک کیا ہے؟ اسے یہ کبھی کبھی ایسے بھی لکھا ہوا آئے گا، یہ بھی لکھتے ہیں ایسے. یہ ایسے لکھا ہوا ہے. اب کیوں لکھا ہے میں نے یہ ایسے؟ تاکہ یہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسا بھی لکھا ہوا آتا ہے اور ایسا بھی لکھا ہوا قرآن مجید میں ہوتا ہے. دونوں کا دونوں جو ہیں طرز کتابت وہ صحیح ہے. اس میں یہ ہے، یہ نجینا یہ واضح ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ صیغہ، ہاں صیغہ متکلم. نجینا نجات سے. مثلو اہلا بیتی، اہلو بیتی، مثلو اہل بیتی، مثلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا فنجا. میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. من رکبہا جو اس پہ سوار ہو گیا، فنجا پس وہ نجات پا گیا. تو یہ وہی ہے نجا، اسی نجا سے نجینا ہے. نجا وہ ہے نجا نجات. نجینا کم ہم نے تمہیں، شد کی وجہ سے کیا بن گیا؟ وہی مصدر جو ہے وہ نجات ہی ہے. نجینا ہم نے نجات دی کم تمہیں، جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی. اوکے ہو گیا. اس پہ بحث ہم بعد میں کریں گے کہ فرعون کیوں آیا ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ آئے گا تو ہم اس پہ بحث کرتے چلے جائیں گے. جی ثم بعثناکم من بعد موتکم. اگلا جملہ جی ثم بعثناکم بعثناکم جی من بعد موتکم. اور آپ تھوڑا خیال رکھیں انسان ثم بعثناکم من بعد موتکم. ثم پہ بحث نہیں ہے، صرف ترجمہ لکھ لیں. پھر بعثناکم من بعد موتکم پہ ہم تھوڑا سا پیچھے اسباق کی طرف جائیں گے. جی بعثناکم کیا ہے جی؟ پھر وہی بات، ہاں یہ الگ الگ ہے. یہ بعث
اسنا، آگے کم ضمیر الگ کر دیتے ہیں، اسنا کم۔ دوسرا کیا ہے؟ موت کم، یہ موت ہے، آگے یہ کم ضمیر الگ ہے، کم ضمیر الگ ہو گئی اور یہ الگ الگ ہو گئی۔ جی اب ترجمہ کریں جی، ثم اسنا، وہی جمع متکلم نجات اسنا بیس، آپ نے عموماً سنا ہوگا بعثت نبوی، بعثت پیغمبر، جب نبی مبعوث ہوئے پھر اللہ نے انہیں نبی مبعوث کیا، ٹھیک ہے؟ کوئی آیا ذہن میں؟ بعثنا دوبارہ مبعوث کر، پھر حشر کے دن سب کو مبعوث کیا جائے گا۔ اب اتنے جملے تو میں پڑھ چکا ہوں مبعوث کو، جی اٹھایا جانا، شاباش، ٹھیک ہے۔ ثم پھر بعثناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد، بعد کے، بعد اس کے، بعد ہاں پہلے ترجمہ سن لیں، سے ہی کرتے ہیں، بعد اس کے، موت کے بعد، کم تمہیں، پھر ہم نے تمہیں مبعوث کیا تمہاری موت کے بعد، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد، تمہاری موت کے بعد، دو دفعہ کم کیوں آ رہا ہے؟ لکھ لیا؟ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ، مبعوث کا معنی لکھ لیں بریکٹ میں، دوبارہ زندگی دے دینا، دوبارہ زندگی مل جانا یا دوبارہ زندگی دے دینا۔ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی، دوبارہ واپس، سمجھ آ گئی؟ اب موت کیا ہے، من کیا ہے، بعدے کیا ہے، موت کیا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ پڑھا تھا آپ نے، میں نے پڑھایا تھا جی، من جا، بعد مجرور، موت بعد، من بعد مل کے کیا بنا، مضاف، بعد موت مضاف الیہ، اس کی وجہ سے یہ مجرور آ رہا ہے، یہ موت، اور کم ضمیر ہے آگے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب ہمیں یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہمیں یہ پتہ چلے گا، کوئی بندہ بھی پوچھ سکتا ہے بھی من بعد، پر اصل میں تو بعد ہوتا ہے یا بعدہ ہونا چاہیے، بعدے کیوں ہے، یہ پیش اور زبر کیوں نہیں ہے، سوال ہو سکتا ہے، تو یہ ذہن باتیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا موت کم، ہو سکتا ہے کوئی ایسی آیت وہ سامنے لے آئے جس میں موتاکم ہو، بھئی اس میں موتاکم کیوں ہے، اس میں موتکم کیوں ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بعد کی وجہ سے یہ موت آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، زیادہ بوجھ نہیں، سبق اتنا جتنا یاد رہے، لمبی بحث میں چلے گئے تو ہم پھر مشکل ہو جائے گی، مقصد سمجھانا ہے، ٹو دا پوائنٹ جی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اب یہاں پہ آیت کا مزاج بدل رہا ہے، آیتوں کا مزاج یہاں پہ بدل رہا ہے، کیوں؟ پیچھے جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں حرف جار کا استعمال ہوتا رہا ہے یا ضمیروں کا استعمال ہوتا رہا ہے، اب
آگے چل کے حروف جار نہیں آپ کو نظر آئے گا، کوئی اور سبق آپ کو اس میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا، مصدق کلمہ، لے مصدق لے ما معاہم، جی گھر نہیں مانو با وہی آتما پیچھے جملے کے ساتھ مربوط، ہوا ہوا الحق کو، ہوا الحق کو، حق کے ساتھ بے لگ کے ہوتا تو حق کے ساتھ ہوتا، ہوا الحق، ان اللہ ہوا الحق، اللہ حق ہے، ہوا الحق وہ حق ہے، مصدق کلمہ، مصدقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات مصدقہ ہے، تصدیق شدہ، لما معہم، مصدق کلمہ، آگے لما ہے، ٹھیک ہے؟ کابل بولو لما، وہ الحق وہ حق ہے، مصدق لما تصدیق شدہ، معہم ان کے ساتھ، ان کے لیے یہ حق مصدقہ ہے، معنی کیا بنے گا؟ وہ حق مصدق تصدیق شدہ ہے، یہ آسان، ان کے لیے وہ حق ہے تصدیق شدہ، یا ان کے لیے وہ تصدیق شدہ حق ہے، ان کے ساتھ یا ان کے لیے۔ اب یہاں پہ ان کے لیے کریں گے نا، ہم ہے نا، معہم ان کے ساتھ، یوں کر دیں، ان کے ساتھ کر دیں، جیسے قرآن مجید کا یہ لفظ ہے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ حق ہے تصدیق شدہ، یا ان کے ساتھ وہ تصدیق شدہ حق ہے، ہو گیا؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ، وَهُوَ مُحْسِنٌ کیا معنی بنے گا؟ وہ احسان کرنے والا، اور وہ احسان کرنے والا، فَلَہُ بس اس کے لیے، پا لہو، پا لہو، ابھی تک اس طرف نہیں تھا، فَلَہُ بس اس کے لیے، آگے ہم نے جملہ دیکھنا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، فَلَہُ بس اس کے لیے، اجرہ، اب مان ہو واضح ہوا ہے، اجرہ، عند ربہ، عند ربہ، اب معنی کریں گے، اب ایک ایک لفظ کا الگ الگ کر کے آپ معنی کر لیں اور پھر جملے کو جوڑ لیں تو جملہ
یہ قرآن مجید کا معنی ہو جائے اس آیت کا۔ اور وہ محسن احسان کرنے والا ہے، فلہ پس اس کے لیے اجر ہے اس کے لیے۔ پھر ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اس محسن کی طرف جو احسان کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ فلہ اس کے لیے اجرہ اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، پس وہ اور وہ احسان کرنے والا ہے، پس اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے اجر ہے۔ چلیں جی آگے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ قوم جی کیا سمجھ آئے گی؟ با اور اس کیا ہم بولو کوئی بات نہیں نا، کالا پکارا، وَإِذْ اور جب، ہم نے اور جب ہم نے تو ہے ہی نہیں، ہم نے مانا نہیں ہوگا، اور جب کالا کہا، کس نے؟ موسیٰ نے۔ اب کہنے والا کون ہے؟ موسیٰ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ لے قوم ہی، اپنی قوم، ہی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ موسیٰ کی طرف، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لکھ لیا، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ تو آج کا سبق یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم نے آج کے سبق میں دیکھا کہ پہلے تو ہم مسلسل استعمال ہوا، زیادہ وہ آیتیں آئی جن میں جار، لفظ جار جو ہے، حرف جار جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور پھر یکدم ایک دو آیتیں جو ہیں یہاں سے مصدقا لما، اس میں حرف جار رہا ہے، لیکن اس میں پھر مزاج بدل کے مضاف ہے، پھر بات چلی گئی۔ تو اگلی آیتیں بھی ہم پہ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے کل کے سبق میں، تو پچھلے سبق ساتھ ساتھ درتا چلا آئے گا۔ تو آج کا سبق بس اتنا، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، زندگی باقی تو ملاقات۔